تہجد کی نماز کے ہماری جسمانی صحت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کو ایک حدیث مبارکہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پہ آ کے 3 گرہیں باندھ دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، ابھی سوتے رہو، رات بہت لمبی ہے، ابھی سوتے رہو۔ لہٰذا انسان جب رات کے کسی حصے میں بیدار ہوتا ہے اور اس کو توفیق ملتی ہے کہ اٹھ کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ طیب النفس ہوتا ہے اور اپنی طبیعت میں نشاط کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے کہ شیطان کے سلانے پہ انسان سویا رہے تو جب انسان صبح اٹھتا ہے تو کسلان کی کیفیت میں اٹھتا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کی بہت خوبصورت شرح بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں طیب النفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کا ایک سرور و سکون کی کیفیت محسوس کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سرور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سرور وہ ہوتا ہے جو انسان کو عبادت سے محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی روح کو اتنے اعلیٰ درجے کی عبادت دیتے ہیں تو اس میں ایک خاص قسم کا سرور اور سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا یہ سرور عبادت کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا سرور جو ہوتا ہے وہ عبادت کے ثواب سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ عبادت کی ہے اور اس کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ ملے گا، تو اس ثواب کا ایک سرور ہوتا ہے۔ اور جو تیسرے درجے کا سرور ہوتا ہے وہ عبادت سے حاصل ہونے والی برکت کا سرور ہوتا ہے۔ علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک عبادت کی، اس کا سکون جو ہے وہ روح نے محسوس کیا، اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا، مگر اس عبادت کے اثرات اور اس کی برکات جو ہیں وہ آپ کو جب اپنی زندگی میں نظر آتی ہیں تو اس کا ایک علیحدہ سے سرور ہے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ تو گویا تہجد کی نماز سے انسان کو یہ 3 طرح کے سرور ملتے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ نشید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نشید، نشاط، اس کا معنی ہوتا ہے اچھی نشو و نما کا ہونا، اور اس کا ایک معنی چستی بھی بیان کیا جاتا ہے جسے ہم ایکٹیو ہونا کہتے ہیں۔ بڑی پیاری بات اہل علم جو فرماتے ہیں کہ جس پودے کی نشو و نما اچھی ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو زمین بھی اچھی ملی ہے، بیج بھی اچھا ہے، کھاد بھی اچھی ہے، پانی بھی اچھا مل رہا ہے، اور پھر ظاہری اسباب یعنی کہ ہوا اور دھوپ بھی بہت اچھی ہے، اس سے یہ پودا بہت اچھی نشو و نما پا رہا ہے۔ یہی مثال جو ہے انسان کی بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جب اندر سے صحیح خوراک ملتی ہے، یعنی کہ اس کی روح جب سیراب ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے تو اس کی ظاہری دنیا پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ انسان ظاہر اور باطن سے بڑی اچھی نشو و نما پا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ یہ نماز جو ہے وہ انسان کے ظاہر اور باطن کی بہت خوبصورت نشو و نما کرتی ہے۔ اور جو اس کا دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ چستی کا ہونا، تو اس سے مراد جو ہے وہ آپ کی فزیکل صحت ہے۔ بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ تہجد کی نماز کے پڑھنے سے انسان کے جسم کے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں آج کے محققین جو اپنی رائے پیش کرتے ہیں وہ بہت قیمتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جتنی بھی ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا علاج جو ہے وہ تہجد کی نماز سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی ایسا مادہ خارج ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی نفسیات کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں، اور وہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر انسان سویا رہے تو وہ مادے بڑے سلو جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان اس حصے میں بیدار ہو جائے تو ان کے اخراج کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، جس کے انسان کی نفسیات کے اوپر بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں لوگ اٹھ کے یوگا کرتے ہیں، مختلف قسم کی میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور دین کیا کہتا ہے کہ اس وقت میں اٹھ کے جو ہے قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تو وہ ساری باتیں جو وہ فزیکل پریکٹسز دنیا والے کرواتے ہیں وہ آپ کی نماز میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اہل علم کی یہ رائے بہت خوبصورت ہے کہ تہجد کی نماز میں عموماً کہا گیا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ دن کی نمازوں میں اتنی ترتیل نہیں ہوتی، اور فرائض میں تو ویسے بھی اختصار کا حکم دیا گیا ہے، نفلی نمازیں جو ہیں وہ طویل پڑھی جاتی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی بھی جتنی بھی احادیث میں طویل نمازیں ملتی ہیں وہ آپ کی نفلی نمازیں ہیں اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ لہٰذا رات کی نماز جب انسان پرسکون ہو کے پڑھتا ہے تو اس کا قیام، اس کا رکوع اور اس کا سجود
اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو ہمارے جسم کے مہرے، ہماری کمر کے درد، ہمارے جوڑوں کے مسائل جو ہیں، ان کی جو پریکٹسز کروائی جاتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرجن ہمیں کرواتے ہیں، تو وہ آلموسٹ یہی ساری ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے بازوؤں کو یوں ہلانا ہے، ٹانگ کو یوں موڑنا ہے، کمر کو یوں جھکانا ہے۔ تو اگر آپ بغور مشاہدہ کریں تو رکوع میں جھکنا جو ہے یہ ہمارے مہروں کا علاج ہے، طویل سجدہ کرنا یہ ہماری کمر کے دردوں کا علاج ہے، اور بار بار اوپر نیچے بیٹھنا یہ ہمارے وہی جوائنٹس کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو اس کو سکون کے ساتھ کرنا، تسلی کے ساتھ کرنا، یہ نفل نماز، تہجد کی نماز اس کا بہترین نمونہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی تحقیق جو بھی کہتی ہے، لیکن میرے نبی کے الفاظ یہ تھے کہ انسان کی طبیعت میں نشاط آتا ہے، یعنی کہ اس کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، تو ایک فزیکل نشو و نما کا بھی یہاں پہ پہلو نکلتا ہے کہ اس کا جسم اس ساری نماز سے جو ہے وہ بہت اچھی نشو و نما پاتا ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں بہت سارے محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے وہ صبح کے ٹائم میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا باقی سارا جسم سو جاتا ہے لیکن انسان کا دل نہیں سوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ریسرچز جا کر دیکھیں گے نیٹ کے اوپر تو آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ کس طریقے سے تہجد کی نماز جو ہے ہماری جسمانی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں کسلان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ بوجھ کے لیے آتا ہے۔ محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جسمانی بوجھ بھی ہوتا ہے اور یہ روحانی بوجھ بھی ہوتا ہے۔ جسمانی بوجھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب انسان اس وقت میں نہیں اٹھتا جو کہ اس کے جسم کے لیے بہترین بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو پھر سارا دن جو ہے وہ تھکاوٹ میں گزرتا ہے، ذہنی دباؤ میں گزرتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنے معمول سے زیادہ سویا ہوتا ہے تو اس کو ہونا تو فریش چاہیے، مگر اس کے باوجود اس کا جسم اور اس کا دماغ دونوں جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اس میں بھی آپ وہی بات ہے کہ آپ نیٹ پہ ریسرچز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے زیادہ دیر تک سونا ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور جو روحانی بوجھ انسان محسوس کرتا ہے، محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ روح کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتی ہے، تو اس کے اندر ایک قسم کی سستی یا بوجھ پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسری نیکیوں کے کرنے کی توفیق جو ہے وہ انسان سے چھین لی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان تہجد میں بیدار ہو جائے، فجر میں بیدار ہو جائے، تو اس کا سارا دن بڑا حشاش بشاش گزرتا ہے اور بہت سارے دوسرے اچھے کام کرنے کو بھی انسان کا دل چاہتا ہے۔ لیکن جب صبح پہلی مایوسی میں انسان چلا جاتا ہے کہ میں آج تہجد نہیں پڑھ سکا یا میری آج فجر قضا ہو گئی ہے، تو باقی نیک اعمال کرنے میں بھی انسان جو ہے بہت مایوس ہو جاتا ہے اور بہت سست ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات کا نظام دیا ہے، اس کا تعلق صرف ہماری آخرت کے ساتھ یا ہماری روحانیت کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ اور ہماری صحت کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز میں شفا ہے، تو گویا کہ تہجد میں جاگنا صرف آپ کی روحانی لحاظ سے ہی بہت اعلیٰ درجے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی صحت اس خوبصورت نماز کے ذریعے نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔